آج دسمبر 2009 کی 5 تاریخ ہے اور ذی الحجہ 1430 کی 17 تاریخ. کل عید غدیر ہے. آپ سب حضرات کو مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک پڑھنے والے ہیں. 38, 39 نہیں 37 سے مل کے 37 سے 40 تک 4 آیتیں. سو فرام 37 to 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. صلوات. ارشاد ہو رہا ہے کہ تو اس کے رب نے اسے بہترین طریقے سے قبول فرما لیا اور اسے بہترین انداز سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کی کفالت سپرد کر دی. جب کبھی زکریا ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق مرحمت فرماتا ہے. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو دعا کا سننے والا ہے. تب ملائکہ نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا سردار پاکیزہ نفس اور نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا. وہ عرض کرنے لگے کہ پروردگار میرے یہاں فرزند کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. صلوات. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات اس سے پہلے جناب مریم کی ولادت کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں اور کس طرح
مادر مریم نے نظر کی تھی کہ جو بچہ ہوگا وہ بیت المقدس میں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، توقع لڑکے کی تھی۔ اس پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو نظر کی تھی جناب حنہ نے، جناب مریم کی والدہ نے، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس نظر کو قبول کیا۔ اوریجنلی یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے فتقبلها، اسے قبول کیا، تو یہ ہے جناب مریم کی طرف، یعنی اللہ نے جناب مریم کو قبول کیا بقبول حسن، بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے، یعنی گویا کہ ان کی نظر پوری ہوئی اور جو انہوں نے منت مانی تھی وہ پوری ہوئی۔ انہوں نے جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اپنی بیٹی کو، اوریجنلی انہوں نے اپنے فرزند کے لیے منت مانی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اس شان سے قبول کیا کہ وہ مریم کو اس فرزند کی جگہ جس کی نیت ان کی ماں نے کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کسی عورت نے انجام دی ہو اور کسی عورت کو اس خدمت کے لیے معین کیا گیا ہو، بلکہ ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں اس زمانے میں یہ چیز منع تھی، ممنوع تھی۔ لیکن بہرکیف جناب عمران کی ایک شخصیت تھی، ان کی ایک حیثیت تھی معاشرے میں، اور وہ بھی بیت المقدس کی خدمت گزاروں میں سے ایک معروف شخصیت تھے، علماء میں تھے اور سرداروں میں تھے بنی اسرائیل کے۔ تو جس وقت جناب مریم کو، جو کہ ابھی چھوٹی تھیں، ابھی چند ہی دن کی تھیں، تو ان کو لے کر آئی ہیں جناب حنہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں، تو وہاں کے جتنے بھی خدمت گار تھے، جنہیں آپ وہاں کا گویا کہ وہاں کے علماء اور بیت المقدس کی خدمت کرنے والے، وہ سب کے سب آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے حوالے ہے، جو چاہے اس کی کفالت کر لے، جو بھی چاہے اس ذمہ داری کو قبول کر لے۔ تو سب کے سب چلے آئے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ جناب مریم کی کفالت اس کو مل جائے، یہ شرف اور یہ سعادت اس کو نصیب ہو جائے۔ جب آپس میں گفتگو ہونے لگی اور بحث ہوئی تو جناب زکریا آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب سے زیادہ حق اس کی کفالت کا مجھ کو ہے، اس لیے کہ میری بیوی اس کی خالہ ہے، سگی خالہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر مسئلہ رشتے کا ہے تو سب سے زیادہ حق تو خود اس کی ماں کو ہے، جب ماں نے ہی اس کو بیت المقدس کے سپرد کر دیا تو اب خالہ سے کیا مطلب۔ اس طرح کی گفتگو ہونے لگی تو جناب زکریا، جو ظاہر ہے کہ یہ امید لیے بیٹھے تھے، تو وہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن اس موقع پر طے یہ ہوا کہ اس کو قرعہ اندازی سے مسئلے کو حل کیا جائے، جس کے نام قرعہ نکل آئے وہ اس بچے کی کفالت لے لے۔ تو اس وقت سب نے، بعض مورخین نے بہرحال تعداد بھی لکھی ہے کہ کتنے لوگ تھے، 29 لوگ تھے، 29 لوگوں نے اپنے اپنے قلم ڈال دیے پانی میں، سب کے قلم ڈوب گئے اور جناب زکریا کا قلم نہیں ڈوبا، وہ پانی پہ تیرتا رہا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ قرعہ ان کے نام نکلا ہے۔ اس کا تذکرہ اسی آگے 4 آیتوں کے بعد اوریجنلی اس بات کا ذکر آنے والا ہے کہ وہ کیسے قرعہ اندازی ہوئی۔ ہم نے مختصراً آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا اس وقت۔ قابل غور بات ہے، ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، عربی قواعد کے اعتبار سے کفلہا ماضی کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے کفلہ۔ اگر ثلاثی مجرد یعنی بغیر تشدید کے ہے، اگر آتا ہے کفلہا زکریا، اگر یہ ہوتا لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زکریا نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، انہوں نے آفر کیا کہ لاؤ بھائی بچی کو مجھ کو دے دو
میں لے لیتا ہوں، لوگوں نے ان کو دے دیا۔ کفلہا زکریا، کفلہا کا مطلب ہوا کہ اللہ نے سپرد کی ذمہ داری، تشدید کے ساتھ جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے ذمہ داری سپرد کی جناب زکریا کے، کہ لو بھئی ہم تم کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ تم جناب مریم کی پرورش کرو۔ تو قرآن میں کفلہا نہیں ہے، قرآن میں کفلہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کفلہا بھی پڑھا ہے کچھ قراء نے، لیکن اوریجنلی یہاں آج جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جس پر زیادہ جو ہے مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ مطلب قراء کا، مسلمانوں کا تو سب پہ اتفاق ہے، لیکن قراء کا، قاریوں کا، تو وہ کفلہا ہی پڑھتے ہیں، اور قرآن میں کفلہا ہے ثلاثی مزید فیہ کے ساتھ، یعنی تشدید کے ساتھ۔ تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے سپرد کیا جناب مریم کو جناب زکریا کے۔ اور یہ بات معقول بھی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں، اسی میں بعد کی آیتوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے قرآن اندازی ہوئی اور سب کے قلم ڈوب گئے اور ایک قلم اوپر تیرتا رہا، تو یہ کس نے کیا؟ یہ چیز ان کے بس کی تو نہیں تھی کسی کے، یہ تو یہ اللہ ہی کرے گا نا۔ تو یہ اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اوریجنلی جناب مریم کی کفالت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے جناب زکریا کے سپرد کی تھی، اس لیے کہ ان تمام افراد میں جو وہاں پر خدمت گزار تھے، وہ علماء تو ضرور تھے، وہ عبادت گزار ضرور تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ یہ قابل غور بات ہے، نبی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے جناب مریم جیسی معصومہ خاتون کے لیے ایسی آغوش کا اہتمام کیا جو خود پاکیزہ آغوش تھی، اور اسی لیے کیا کہا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، نہ صرف یہ کہ اچھے طریقے سے اس کو قبول کیا، بلکہ جناب مریم کی پرورش اچھے انداز سے انجام دی، نباتاً حسناً، بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، ہر اعتبار سے پاکیزہ ماحول اللہ نے ان کے لیے مہیا کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے جو آیتیں ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں تو اوریجنلی پورا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین سے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے چنا ہے، تو خدا جس کو منتخب کرتا ہے اور چن لیتا ہے، اب اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، وہ آل عمران کی بات ہوتی، تو آل عمران کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ جب چنتا ہے کسی کو تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند خصوصیات جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہلی خصوصیت اس کی جسے خدا چنتا ہے یہ ہے کہ اس کے والدین کامل الایمان ہوتے ہیں۔ دیکھیں جناب عمران کا اوریجنلی یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں جناب عمران کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات کرنی ہے جناب مریم کی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اوریجنلی جناب مریم کی بات بھی نہیں کرنی ہے، چونکہ گفتگو ہو رہی ہے عیسائیوں سے، تو قرآن چاہتا ہے کہ عیسائیوں کو پوری حقیقت سمجھائے۔ بات کرنی ہے جناب عیسیٰ کی، عیسیٰ کی بات کرنے کے لیے دیکھیں بات کہاں سے شروع کی جا رہی ہے، آدم سے، نوح سے، آل ابراہیم سے، اور پھر آل عمران سے، اور پھر مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو جسے ہم منتخب کرتے ہیں صرف اس کو منتخب نہیں کرتے، اس کی پوری نسل کو منتخب کرتے ہیں۔ جسے ہم منتخب کرتے ہیں صرف وہی پاک نہیں ہوتا، اس کی پوری نسل آدم تک پاک ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ کی بات ہو رہی تو دیکھو اس کی ماں کیسی ہے، ماں کی بات ہو رہی تو دیکھو اس کی ماں کیسی ہے اور اس کا باپ کیسا ہے، آل عمران، اب عمران کا ذکر وہاں آ رہا ہے۔ اور ہم جسے منتخب کرتے ہیں اس کے والدین کامل الایمان ہوتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ قرآن تو جناب عیسیٰ کے سلسلے میں اور ان کی ماں جناب مریم کے سلسلے میں اتنا اہتمام کرے کہ ان کے والدین کی تعریف کرے اور ان کے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد ان کا تذکرہ کرے، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے، جو کہ افضل الانبیاء ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے والدین کافر ہوں اور دیگر انبیاء کے والدین کو اللہ جن کو منتخب کر رہا ہے ان کے والدین کی خدا تعریف کرے؟ ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا سے معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ پرورش جہاں ایک نبی پاتا ہے، جہاں اس کی گروتھ ہوتی ہے، جہاں وہ بڑا ہوتا ہے،
وہ پاکیزہ ماحول ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کر لے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جناب مریم کے لیے کیسا اہتمام کیا اللہ نے، کہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کی کفالت کریں، اللہ نے کہا نہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ مریم ہے، یہ معصومہ ہے، اس کو ہم نے منتخب کیا، ہم نے چنا ہے، جس کو ہم چنتے ہیں اس کو ہر ایک پال نہیں سکتا، اس کی پرورش ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جب جناب مریم کی پرورش کے لیے اللہ نے ایک نبی کا انتخاب کیا، جناب زکریا کا انتخاب کیا، تو خاتم النبیین کی پرورش کے لیے جو افضل کائنات ہیں کس کا انتخاب کیا ہوگا؟ کیسی آغوش ہوگی، کیسی شخصیت ہوگی وہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہوگا؟ کس کے لیے؟ پیغمبر اسلام کی کفالت کے لیے۔ پیغمبر اسلام جو کہ یتیم ہو چکے تھے، بالکل اسی طرح کے حالات ہیں ان کے جیسے جناب مریم کے تھے۔ جناب مریم کے والد بھی ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ جناب مریم جب پیدا ہوئی تو یتیم تھیں۔ اب اس یتیم بچی کی کفالت کون کرے؟ کون کرے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کریں، اللہ نے کہا نہیں، ہم چنیں گے، جیسے ہم نے اس کو چنا، جس کو ہم چنتے ہیں اس کی پرورش کرنے والے کو بھی ہم ہی چنتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں دوسرا بھی تو واقعہ ہے نا، آپ سوچیں جناب موسیٰ کا واقعہ، جناب موسیٰ کے واقعے میں جناب موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا پانی میں، پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، آپ کو سب کو معلوم ہے، اور اس کے بعد تڑپتی رہیں، تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ موسیٰ کی پرورش کس نے کی؟ ماں ہی نے دودھ پلایا، ماں نے براہ راست، جو ان کی ماں تھی اصلی، انہوں نے دودھ پلایا۔ پرورش کس نے کی؟ پرورش کے لیے اللہ نے موسیٰ کے لیے کی پرورش کے لیے فرعون ہی کے گھر میں انتظام کیا، کہ فرعون کی بیوی آسیہ گویا کہ نگرانی کر رہی تھی اس پروسیس کی جسے پرورش اور تربیت کہا جاتا ہے۔ دودھ ماں پلا رہی ہے، ایسے فرعون کے محل میں جو کہ گندا ایک ماحول ہے، اللہ نے اس گندے ماحول میں ایک پاکیزہ ماحول کا اہتمام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ آنے والے ہیں۔ کتنی عورتیں آئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا جناب موسیٰ نے۔ تو جناب موسیٰ کے لیے دودھ کا بھی انتظام ہے، غذا بھی پاک ملتی ہے جس سے اللہ منتخب کرے، اور آغوش بھی اس کو پاک ملتی ہے جسے اللہ منتخب کرے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے ہوا، جیسے جناب مریم کے لیے ہوا۔ پاکیزہ غذا کی ہم نے بات کی۔ اسی آیت میں آپ دیکھیں گے آگے کہ اب ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کفلہا زکریا، زکریا نے ان کی کفالت کی۔ اب ایک اور خصوصیت بیان کر رہا ہے قرآن، اس کی جسے خدا منتخب کر لے، چن لے، کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی جناب زکریا داخل ہوتے تھے اس محراب میں جس میں جناب مریم بیٹھی ہوئی عبادت کرتی رہتی تھی، تو وہاں دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کچھ کھانا رکھا ہوا ہے، کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں، اور پھل بھی بے موسم پھل، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ تو وہ تعجب سے پوچھتے تھے کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو فرماتے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ توجہ کیجئے گا، جناب مریم نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور نبی پوچھ رہا ہے کہاں سے آیا، اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مریم کے لیے جن کی کفالت جناب زکریا لے چکے ہیں اور ان کے لیے اہتمام کیا ہے، ان کو ان کی تربیت کا، گویا کہ ان کو پروان چڑھانے کا، اور وہ بڑی ہوئیں تو ان کے لیے ایک محراب بنا دی، ایک جگہ بنا دی۔ محراب ہمارے طرح کی محراب نہیں ہوا کرتی تھی اس دور میں، بلکہ ایک ایسی جگہ کو بلند جگہ پر ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک حجرہ بنا دیا جاتا تھا جس میں صرف انسان عبادت کر سکے، دوسرے لوگ اس کو باہر سے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ مصروف عبادت رہتا تھا، اس کو محراب کہتے تھے۔ وہ جب اس حجرے میں، اس محراب میں داخل ہوتے تھے جناب زکریا، تو دیکھتے تھے کہ پھل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خدا منتخب کرتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو پاکیزہ غذا ملتی ہے۔ اگر کہیں سے غذا کا انتظام نہ ہو تو خدا پھر براہ راست وہ غذا اس کو بھیجتا ہے، لیکن غذا پاک ہونی چاہیے، اتنی پاک جیسے جنت کی غذا۔ تو آپ سوچ لیں کہ جس کی غذا
جس کا کھانا پیغمبر اسلام نے بچپن سے اور بڑے ہونے تک، جوانی تک کھایا ہو، اس کا رزق، اس کا کھانا کتنا پاکیزہ ہوگا جناب ابو طالب، کتنا پاکیزہ ہوگا کہ اللہ نے اہتمام کیا پیغمبر اسلام کے لیے۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ چونکہ جناب مریم نبی نہیں تھیں، اور یہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے ایک معجزہ ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے لیے خود نبی کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ مخصوص ہے صرف انبیاء سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں خارق العادت افعال اور امور کا ظاہر کرنا، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو عادتاً، ریگولرلی، نیچرلی ہوتی نہیں ہے، نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف ایک چیز ظاہر ہو، وہ معجزہ ہے۔ تو یہ انبیاء کے علاوہ اللہ کے کچھ خاص بندوں کے ذریعے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جو نبی نہیں ہے، یعنی منصب نبوت نہ ہونے کے باوجود ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ عصمت کی شرط وہاں پر لگائیں تو درست معلوم ہوتا ہے، نبوت کی نہیں۔ چنانچہ اگر آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ معجزات دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو معجزہ مت کہیے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کرامت کہیے۔ آپ جو بھی کہیے، خارق العادت جو بھی امور ظاہر ہو رہے ہیں یہ معجزہ ہیں، منصب کے اظہار کے لیے، جب یعنی نبی اور امام دونوں معجزہ پیش کر سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں اس طرح کے معجزات ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہوا من عند اللہ، یعنی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں سے آیا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، ہو من عند اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ جناب مریم جواب دے رہی ہیں، اور جناب زکریا ہیں، اس منظر کا تصور کیجئے کہ وہ کھڑے ہوئے ان پھلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب پھل ہیں، یہ تو موسم ہی نہیں ہے، یہ تو موقع ہی نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ اور پھر بے حساب اللہ جس کو رزق دیتا ہے۔ خیر اس پر ہم چونکہ بے حساب کے لفظ پر گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 203 میں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 27 میں، 27 میں اس پر بات ہو چکی ہے، تو ہم اس پر تفصیل سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ بے حساب اللہ رزق دیتا ہے، یہ بات جناب مریم کہہ رہی ہیں، جناب زکریا کھڑے ہوئے اس کو سن رہے ہیں۔ اب یہاں قرآن اگلی آیت میں اس کہانی کو اس طرح پیش کرتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ وہ موقع تھا، وہ دیکھ رہے ہیں اس کیفیت کو، اس معجزے کو دیکھ رہے ہیں، ہنالک، اب وہ موقع یہ ایسا موقع آیا کہ جناب زکریا نے ایک دعا کی، اس میں دعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہنالک جو ہے نا لفظ عربی کا، ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ لغت کی تفصیلات میں نہیں جاتے، الا یہ کہ جہاں ضروری ہو۔ ہنالک بعید کے لیے ظرف زمان کی طرف اشارہ ہے، دور کے لیے جب کہیں ہنالک، وہ موقع، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں ایسا ہوا، اور بالکل قریب ہو تو ہنا کہتے ہیں، ہنا قریب کے لیے، ہنالک بہت دور کے لیے، اور ہنا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ درمیان کے لیے۔ اب یہ دور کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس موقع پہ، وہ موقع ایسا تھا کہ جب جناب زکریا نے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ پروردگار مجھے بھی ایک فرزند عطا کر، ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ ایک ذریت دے دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اولاد کی خواہش سب کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں دنیا میں جس کو اولاد کی خواہش نہ ہو۔ اولاد کی صرف خواہش ہونا صحیح بات نہیں ہے، ذریت کی خواہش کافی نہیں ہے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت۔ اولاد ہو تو نیک ہو، صالح ہو، اچھی ہو، مومن ہو، تو صحیح ہے خواہش کرنا، ورنہ نہ ہونا اولاد کا بہتر ہے، ایسی اولاد کا کہ جو نیک نہ ہو اور مومن نہ ہو۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا کہ وہ موقع ایسا تھا کہ جہاں جناب
زکریا نے دعا کی. آپ جانتے ہیں جناب زکریا کی عمر ہو چکی تھی, ضعیف تھے, بوڑھے تھے. جناب زکریا کی ہی بوڑھے نہیں تھے بلکہ ان کی اہلیہ بھی, ان کی بیوی بھی بانجھ تھی, یعنی ایک ایسی عمر میں پہنچ چکی تھی کہ جہاں اب اولاد نہیں ہو سکتی. اب وہ خواہش کر رہے ہیں اولاد کی. ہنالکا, یہ موقع تھا. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جناب زکریا جو نبی ہیں, بے شک نبی ہیں, لیکن چونکہ یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کس کے سامنے؟ نصارہ نجران کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آیتیں نا 100 آیتیں شروع کی آل عمران کی, وہ انہی کے لیے, انہی سے گفتگو ہو رہی ہے سب. اب قرآن اس مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ دیکھو جناب زکریا بوڑھے تھے, اولاد کی خواہش رہی ہوگی, لیکن تڑپ کے اس طرح خدا سے دعا نہیں کی تھی. جیسے ان حالات کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی, یہ مریم کی ماں بھی بانجھ تھی, یعنی ان کے یہاں بھی اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. ان کے بھی اولاد نہیں ہوتی تھی, مریم پیدا ہوئی تو یہ بھی ایک معجزہ تھا مریم کا پیدا ہونا. جناب زکریا نے دیکھا پیدا ہوئی, اور نہ صرف پیدا ہوئی, ایسی نیک بچی پیدا ہوئی کہ روحانیت کی منزل میں اتنی اس کو ترقی اللہ نے دی کہ اب اس کے لیے آسمان سے کھانا آ رہا ہے. تو کھانے کا آنا بھی معجزہ, جناب مریم کی پیدائش بھی معجزہ. اب دل میں خواہش ہوئی کہ پروردگار جب تو مریم عطا کر سکتا ہے حنا کو, تو پھر میں بھی تو بوڑھا ہوں, میری بیوی, مجھ کو بھی تو دے سکتا ہے اولاد. یا اللہ اس عمر میں مجھ کو اولاد دے دے, اس لیے کہ تیرے یہاں تو معجزے ہوتے ہیں. جب مریم کے ذریعے سے معجزہ یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ رزق آسمان سے آ جائے, تو یقیناً ایک ضعیف کو, ایک بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے. البتہ ایک بات ہے, دیکھیں اس کے فوراً بعد یہ ہے کہ اللہ نے آواز دی, یا اللہ نے کہا کہ پھر فرشتوں نے آواز دی اور پکارا جناب زکریا کو. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اس وقت پکارا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے محراب میں, اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی, یعنی اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا. اس کا نام بھی بتا دیا. توجہ ہے, جناب مریم جب پیدا ہوئی تو قرآن نے کہا کہ وہ انی سمیتھا مریم, ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مگر جب جناب یحییٰ کی بشارت دی جناب زکریا کو تو کہا کہ ہم نے یحییٰ نام رکھا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. وہاں ماں نے نام جو ہے رکھا مریم, چاہے اللہ کے الہام ہی سے رکھا ہو, لیکن نام رکھا ماں نے. یہاں یہ نہیں ہے, جب جناب یحییٰ کی بات آئی تو یحییٰ کا نام جناب زکریا نے نہیں رکھا, جناب زکریا کی بیوی نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا. اور حد یہ ہے کہ سورہ مریم میں پھر یہ اس واقعے کو سورہ مریم میں بھی دہرایا. آگے آپ پڑھیں گے سورہ مریم میں, اس کا پورے سورہ کا نام ہی مریم ہے. اس میں آیت نمبر 7 میں یہ بات کہی ہے, اسی واقعے کو اس طرح کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور یہ ایسا نام ہے جو ہم نے یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کا رکھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ جناب یحییٰ کی ایک خصوصیت تھی, چونکہ جناب یحییٰ نبی تھے, نبی, جناب مریم کے پاس کوئی منصب نہیں تھا, تو جس کے پاس منصب نہ ہو اس کا نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے. مگر جو صاحب منصب ہے, جب اس کی بشارت دی جائے گی تو اس کا نام بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے ان کا انتخاب ہوا ہے, اللہ ہی نام رکھے گا. اور نام میں بھی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایسا نام کہ جو اس سے پہلے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا.
اب آپ آئیے پنج پاک کے نام دیکھیں، ان سب کے نام اللہ نے رکھے۔ پیغمبر اسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رکھا، علی کا نام اللہ نے رکھا، حسن کا نام اللہ نے رکھا، حسین کا نام اللہ نے رکھا۔ اور یہ سارے نام وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے، کسی نے استعمال ہی نہیں کیے تھے یہ نام۔ تو وہی خصوصیت جو جناب یحییٰ کی قرآن تعریف کی شکل میں پیش کر رہا ہے وہی اپلائی ہوتی ہے پنجتن پر، علاوہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس میں بھی شاید مصلحت پروردگار یہ رہو کہ اس نام کی عظمت اور اس کی جلالت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس نام کا پردہ قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے وہ نام منتخب کیا کہ جو دوسروں کے نام موجود تھے اس خاندان میں پہلے سے، تاکہ کوئی بے ادبی کسی قسم کی نہ ہو کبھی کسی موقع پر اس نام کی۔ لیکن جو صفات ان کو عطا کی اور جو القاب دیے وہ کسی کے نہیں تھے۔ زہرا کسی کا نہیں تھا اس سے پہلے لقب، وہ ان کو دیا۔ اس طرح کے القاب جناب معصومہ کو جو ملے وہ خصوصی القاب تھے۔ تو اب جناب یحییٰ کا ذکر ہوتے ہوتے اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَسَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے آپ کو جو فرزند دیا وہ سید ہوگا یعنی سردار ہوگا۔ وَحُصُورًا، حصور حصر سے، حصر کی جو گویا کہ کسی ایک جگہ محدود ہو۔ یہاں پر مفسرین نے کچھ بحث کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے حصور سے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ شادی نہیں کریں گے۔ اچھا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی جناب یحییٰ نے، حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کی، تو کیا شادی نہ کرنا قابل تعریف ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حصوراً سے مراد یہ نہیں کہ شادی نہیں کریں گے، حصوراً سے مراد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوں گے کہ خواہشات نفس پر مکمل ان کو کنٹرول ہوگا، جو عصمت کی طرف اصل میں اشارہ ہے۔ رہا ان کا شادی نہ کرنا، کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ شادی نے کی، یا شادی نہ کرنا عموماً کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ ان کا شادی نہ کرنا اس دور کے حالات اور واقعات پر منحصر ہے کہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیوں ایسا ہوا، اور اس کی کیا مصلحت ہے۔ وہ خصوصی ایک مصلحت ہو سکتی ہے مخصوصاً جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے لیے۔ یہ خصوصیات ہیں، لیکن ان تمام خصوصیات سے پہلے سیداً و حصوراً سے پہلے ایک یہ ہے مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے جناب یحییٰ، کلمۃ اللہ کی، اللہ کا کلمہ، اللہ کا ورڈ آف گاڈ۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ یہ توجہ کیجئے کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اوریجنلی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بات ہو رہی ہے نجران کے نصارہ سے جو پیغمبر اسلام سے آ کے بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یحییٰ جو معجزے سے پیدا ہوئے اس شان سے، اس لیے کہ ایک بوڑھے، اس کے بعد کے الفاظ خود جناب زکریا کے آپ سنیں گے تو بات اور جو ہے واضح ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ کو وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے، صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ یہ خصوصیات جب بیان کر دیں اور ایسی حالت میں، اور کیا انہوں نے کہا تھا رب ہب لی، پروردگار مجھ کو عطا کر دے۔ ہبہ جو ہے نا وہ تملیک الشیء بغیر ثمن، یعنی کسی شے کو کا عطا کرنا بغیر کسی بدلہ لیے ہوئے، کوئی قیمت لیے بغیر کوئی چیز انسان کسی کو دے دے، اس کو ہدیہ یا ہبہ یا گفٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ گفٹ عطا کیا جناب یحییٰ کی شکل میں۔ یحییٰ کی خصوصیت یہ کہ وہ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، خود قوم کے سردار ہوں گے اور نیک ہوں گے، اور نیکوں میں، نیکوکاروں میں سے ایک نبی بھی ہوں گے۔ یہ تمام خصوصیات جناب یحییٰ کی بیان کی۔ اب جناب زکریا کہتے ہیں کہ قال رب انا یکون لی غلام،
پروردگار مجھے اولاد کیسے ہوگی حالانکہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب مانگا ہی جناب زکریا نے تو وہ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ ظاہراً اس سینس نہیں بنتا نا کہ انہوں نے خود ہی مانگا کہ پروردگار تو مجھے اولاد دے دے، اپنی ضعیفی کو ذہن میں رکھ کے مانگا، ان معجزات کو دیکھ کے مانگا۔ اب جب اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تم کو دے رہے ہیں، تو اللہ یا اللہ کیسے ہوگی میرا اولاد؟ دیکھیں نا، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اولاد کیسے ہوگی؟ یہ چیز عجیب ہے۔ یہ ایک سوال ہمارے بھی ذہن میں آیا، ہم نے کافی تفاسیر کا مطالعہ کیا، لیکن اس کا جواب ظاہراً ہم کو نہیں ملا، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو لکھا ہو۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو ایک بات سامنے آئی۔ سوال کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم سوال کر رہا ہے کسی ایک کلاس میں اپنے ٹیچر سے، وہ خود جانتا ہے اس سوال کو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی جان جائیں، جب جواب ٹیچر دے گا سب سن لیں گے۔ اس طرح کے سوالات اکثر آپ معصومین کے واقعات میں سنتے ہیں کہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے پوچھ رہا ہے، تو کیا اس کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، لیکن اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جواب سب سن لیں، سب کو پتہ چل جائے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ اسی انداز کا ایک سوال ہے۔ کیوں؟ یہ ہے پوائنٹ، اور یہیں پر ہم تمام کر دیں گے۔ دیکھیں، نصارہ آئے تھے پیغمبر اسلام سے بحث کرنے کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے معجزے سے۔ اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا جائے، اس سے پہلے کے واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں ان کو، کس کو؟ ان نصارہ کو، ان عیسائیوں کو جو آ کے بحث کر رہے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے۔ اللہ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باپ نہیں ہے تو کیا اللہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ یہ بات ہو سکتی تھی، مگر قرآن کا اسٹائل یہ ہے کہ نہیں، ہر بات کامن سینس کے ساتھ کرو۔ پیچھے لیا قرآن میں، پوری گفتگو پیچھے سے لے کر آئے تاکہ یہاں انکار نہ کریں کسی جگہ، مانتے ہو ایسا ہوا، مانتے ہو ایسا ہوا، یعنی وہ واقعات بیان کر رہے ہیں پیغمبر اسلام جو کسی کو نہیں معلوم ہے، عرب میں کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کس نے کتابیں پڑھیں، کس کو پتا کہ کیا ہوا اس دور میں، لیکن قرآن ہے چونکہ وہ ایسی، تو ان کو پہلے تو حیرت یہ کہ قرآن کیسے ان واقعات کو بیان کر رہا ہے جو صرف عیسائیوں کو معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی قبول کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہوا، اب فخر کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہاں یس دس ہیپنڈ، بالکل ایسا ہوا ایسا، تو اس کا مطلب یہ معجزہ ہوا، ایک بوڑھے انسان کے ایک بیٹا ہوا، ضعیف العمر انسان کے ایک فرزند ہوا، اور نہ صرف وہ ضعیف تھا، اس کی بیوی کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آج کے الفاظ اگر استعمال کریں آپ، وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے بچہ، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہوا ایسا؟ ان کا ہوا۔ اب جناب زکریا جو سوال کر رہے ہیں، یعنی اس سوال کو جناب زکریا کے جو پیش کر رہا ہے قرآن، وہ اوریجنلی اس بات کی تاکید کے لیے ہے کہ عیسائی سمجھ لیں کہ جناب زکریا اب یہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اب اللہ کا جواب ہے، جو یہ جواب ہے اس جواب کے لیے سوال ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مانتے ہو عیسائیوں؟ اب ہر ایک کہے گا بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ارے بھی جب جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ نے یہی چاہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو چیز نہیں ہو سکتی اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور اسی لیے مصدقاً بکلمۃ من اللہ، یہ عیسیٰ جو اس طرح معجزے سے پیدا ہوئے، وہ آ کر تصدیق کریں گے اس کی جو اللہ کا کلمہ ہے، یعنی جناب عیسیٰ، وہ آ کر جناب عیسیٰ کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اسٹائل قرآن کا کہ آرگومنٹ جو ہے وہ لاجیکل، اسکالرلی اسٹائل اور بہترین عقلی انداز اور طریقہ قرآن کا ہوتا ہے مسائل کو سمجھانے کا۔ تو اگر آپ ان تمام آیات کو دیکھیں اور اس کے بعد کی آیات جہاں پر جا کر بات ہوتی ہے پھر عیسائیوں سے براہ راست، اور اس کے بعد پھر بھی وہ نہیں مانتے، جب لاجک نہیں مانتے
تو قرآن اب تلوار نہیں اٹھاتا، اب مباہلے کی بات آتی ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے مباہلہ بھی ہے، عید مباہلہ، اس وقت آپ سے یہ گفتگو ہوگی، یہاں سے بات آگے بڑھے گی، اور آپ دیکھیں کہ کس انداز سے قرآن مسائل کو سلیقے سے حل کرتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانے تو اس کا مطلب یہ کہ ضد ہے، لیکن اگر لاجیکل کامن سینس بیسس پر انسان سمجھنا چاہے تو ہر چیز آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ صلوات محمد۔